اب یہ آیت نمبر جو 106 ہے، یہ بھی بڑی اہم آیت ہے، چونکہ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں تعارف قرآن والے اپنے لیکچر کے اندر بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کر چکا ہوں، ناسخ و منسوخ، لہٰذا میں آج اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ جس سے شوق ہے تو وہ دیکھ لے، یہ قرآن کا ایک اہم ترین ٹاپک ہے کہ قرآن میں بھی ناسخ و منسوخ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسی آیات نازل فرمائیں جو بعد میں منسوخ ہو گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ریزن بھی بتا دی کہ یہ ہماری سنت ہے، اور میں نے اس کی ٹیکنیکل ریزن بھی بتائی ہیں کہ بعض اوقات ایسے احکامات نازل ہوتے ہیں جو ایک خاص ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتے ہیں، بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کنٹینیو نہیں کرتا۔ ہماری شریعت اور جو اگلی شریعتیں ہیں ان میں بھی فرق ہے، اور ہماری شریعت کے اندر بھی کئی احکامات گریجولی چینج ہوئے۔ احادیث میں تو بہت زیادہ احکامات ہیں، قرآن میں بھی کچھ آیات ایسی ہیں۔ مثال کے طور پہ پہلے مسلمانوں پہ فرض تھا کہ وہ وصیت کریں کہ مرنے کے بعد مال اس طریقے سے تقسیم ہوگا، سورۃ البقرہ کے اندر۔ پھر سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری وراثت کی تقسیم خود ہی فرما دی، تو اب وہ آیات منسوخ ہیں۔ اس حوالے سے شاہ ولی اللہ دہلوی کی کتاب ہے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، اس میں باقاعدہ ایک پورا چیپٹر ہے ناسخ و منسوخ کے اوپر، اور شاہ ولی اللہ کے نزدیک 5 آیات قرآن میں ایسی ہیں جو منسوخ ہوئی ہیں، اور ان کی ناسخ آیات بھی قرآن کے اندر موجود ہیں، اور اگر آپ ان کو بھی دقت نظر سے دیکھیں تو وہ وقتی احکامات ہیں، جس میں سے ایک میں نے یہ بتائی۔ اسی طریقے سے سورۃ الانفال میں آتا ہے کہ ایک مسلمان 10 کافروں پر بھاری ہے، پھر آیت نازل ہوئی کہ اب اللہ نے تمہاری کمزوری کو جانچا ہے تو اب ایک مسلمان 2 کافروں پہ بھاری ہوگا، جو ریشو پروپورشن نہیں وہاں پہ بیان ہوئی۔ یعنی ظاہر جب تعداد بڑھ گئی تو پھر 125 جو صحابہ مکے میں تربیت یافتہ تھے، اس طرح کے صحابہ تو بعد والے نہیں تھے نا، تو اوورآل ریشو پروپورشن گر گئی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ 125 کو کوئی فرق لگ گیا تھا، وہ 125 تو جاندار ہی تھے، لیکن اب 125 میں جب 1025 ایڈ ہوں گے، اس لیول کے نہیں ہوں گے تو ریشو تو نیچے ہی آئے گی نا۔ وہ 125 جو ہیں وہ 10 پہ ہی بھاری ہیں، لیکن بعد والے اس لیول کے نہیں ہیں۔ تو اب یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ناسخ و منسوخ کو اس حوالے سے اس میں بریف کیا۔ بس اس کو آیت کو کور کر لیتے ہیں۔ ما ننسخ من آیت او ننسیہا، ہم کوئی آیت منسوخ کر دیں یا آپ کو بھلا دیں، نأتی بخیر منہا، تو اس سے بہتر آیت پھر ہم لے آئیں گے قرآن کے اندر، او مثلہا، یا کم از کم اس کے برابر۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ اپنی تقدیر کا بھی محتاج نہیں ہے۔ دیکھیں نا جناب، وہ رول اپنی جگہ ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات نہیں بدلتے، لیکن وہ کلمات کون سے ہیں جو اللہ نے فکس کر لیے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ نے اپنی تقدیر میں یہ چیز لکھی ہے کہ اتنے عرصے کے بعد اس معاملے کو میں اس طرح ٹرانسفر کر دوں گا، تو وہ تقدیر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، بلکہ اس تقدیر کی ایگزیکیوشن بعد میں ہوئی ہے، پہلے پورشن کی ہوئی تھی۔ قرآن تو لوح محفوظ میں پہلے ہی موجود ہے۔ آپ احادیث اٹھا کے دیکھیں تو میں نے کئی ایک حوالے پیش کیے ہیں سورۃ البقرہ کے بارے میں کہ وہ تو انسانوں کی پیدائش سے پہلے، جنات کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس لکھی ہوئی تھی سورۃ البقرہ۔ تو اللہ کا کلام جو ہے وہ اللہ کی صفت ہے، غیر مخلوق ہے۔ بس اس کو اسی کے اوپر کنکلوڈ کرتے ہیں۔ زیادہ ڈیٹیل کے لیے آپ قرآن کلاس جو ہماری تعارف والی تھی اس میں نے اس کے اوپر ڈسکشن کی تھی۔